کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ کہ کیا حکومت اور تحریک انصاف مذاکرات پر متفق ہو گئے؟ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ امید ہے کہ حکومت سے آج مذاکرات ہوں گے۔ سب باتیں بتاتے نہیں ہوتی ہیں، وقت آنے پر بتائیں گے۔ حکومت کے پاس مذاکرات کے لیے پہلے بھی وہ کیپیسٹی نہیں تھی، خالی ایک فلور آف دا ہاؤس بات کر کے چلے جاتے تھے، پریکٹیکلی ان کی طرف سے کوئی چیز سامنے نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی کوئی پریکٹیکلی چیز لے کے سامنے آتے تو ہم اس وقت بھی تیار تھے، ابھی بھی لے کے آئیں گے تو ابھی بھی تیار ہوگا۔ باقی مذاکرات کے حوالہ سے ڈیولپمنٹ دیکھیں، آج ہوپ فلی انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، ابھی تو اپنی ضمانتیں ہیں اور ان معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے اندر پھر اس کے بعد کسی پوزیشن رابطہ کیا گیا یعنی کہ ان کی طرف سے؟ نہیں، میں ابھی کچھ چیزیں امانت ہوتی ہیں، آئی ایم نو پوزیشن ٹو رپلائی۔ وہ عمر ایوب صاحب میں سے میرا خیال پوچھیں زیادہ۔ پارلیمانی رابطے تو جاری ہیں نا سر پارلیمنٹ کے اندر تو ہر پارلیمانی پارٹی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ تو دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا مرکزی کردار فیض حمید تھے، دونوں کی پارٹنرشپ 2018 سے پہلے کی ہے۔ پارٹنرشپ 9 مئی میں بھی چلی، اس کے بعد بھی شراکت داری چلتی رہی۔ پی ٹی آئی کے 2018 کے انتخابات میں ہر طرح کی مدد کی گئی۔ حصے دار تھے 4-5 سال 6 سال بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا جو مین کردار تھے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ فیض حمید صاحب تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی چلتی رہی۔ 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی، 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی اور RTS ڈاؤن کیا گیا 2018 کے الیکشن میں، کس طرح جو ہے پی ٹی آئی کو ہر طریقے سے امداد دی گئی، ڈاؤن بھی کی گئی۔ ملکی حالات اس قدر خراب ہیں کہ کوئی ایک جماعت اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ حالات میں بہتری آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت سے شکوے ہیں۔ حکومت سے 25 نکات پر معاہدہ ہوا، جس میں کچھ پر عمل ہوا اور کچھ پر باقی ہے۔ کوئی ایک جماعت ملک کے مسائل کا حل نہیں دے پائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان بڑے گرداب میں ہے، بڑے مختلف مسائل کا سامنا ہے، کچھ چیزیں بہتری کی طرف چلی ہیں۔ خرابی اتنی بڑی ہے یا اتنی بڑی تھی کہ اس شپ کو سیدھا کرنا آسان کام نہیں تھا۔ حکومت کے ساتھ ہماری کسی وقت تھوڑی بہت تلخ گفتگو ہو جاتی ہے، گلے شکوے ہوتے ہیں۔ ایک معاہدہ ریٹن فارم میں ہوا جس کے 25 پوائنٹس ہیں، اس معاہدے پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا، کچھ چیزوں پہ ہوا، کچھ پہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی انقلاب کا نعرہ لگا کے چلی تھی، آج خود بے سمتی کا شکار ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پر سب کو متفق ہونا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں بات کرنا احسن اقدام ہے، اسی سے بہتری آئے گی۔ لیڈر آف اپوزیشن نے اچھا کیا انہوں نے کہ جو پارلیمانی جمہوریت کا حسن ہے اس میں اضافہ کرتے ہوئے لشکر کشی کو چھوڑ کے پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی اور یہاں پہ بات کرنی شروع کی۔ ہم اس طرح سے اپنی ایک دوسرے کو بات سنائیں اور سمجھائیں اور یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے پہنچتی ہے۔ شاید نیت دونوں کی یہی ہوتی ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان کی عوام کا بھلا ہو، پاکستان ترقی کرے، خوشحالی میں جائے، اور اس میں ظاہر ہے کبھی اختلاف ہوتا ہے، کبھی اتفاق ہو جاتا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ زیادہ باتوں پہ اتفاق ہوا کرے۔ مہنگائی کی شرح نیچے گئی ہے، انفلیشن نیچے سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے، تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی 23% سے آج 15% پہ ہے۔ آپ کے بزنسز میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پر صدر مملکت کے اعتراضات کی نقول فراہم کریں۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا، اس بل کے تحت ہی پارلیمنٹ میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کی منظوری دی تھی، ہمیں صدر کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کی نقول فراہم کی جائیں۔ اسپیکر کی جانب سے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا جائے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ مدارس کو وزارت تعلیم سے منسلک کرنا پورے ملک کا مطالبہ تھا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں مدارس کی رجسٹریشن اور نصاب پر پروپیگنڈا بے بنیاد ہے، کسی کو مدارس کے لاکھوں طلبہ سے کھیلنے نہیں دیں گے۔ ہمارا ایک مشترکہ مطالبہ تھا کہ مدارس عربیہ کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مدارس عربیہ کو
वजारत तालीम के ताबे करके उसका निसाब बदलवाने की बात है, इस पर मैं यही कहूँगा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हक़ाइक़ पे बात करनी चाहिए। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम मुल्क के अंदर किसी को भी लाखों तलबा के मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। किसी को नहीं पता कि मौलाना फजल रहमान किस चीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं। वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आजकल सब ही इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लेते हैं। मौलाना साहब को एतमाद में लेकर बिल पास होना चाहिए। हफ्ता 10 दिन तक मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे। अदम बर्दाश्त से मुआशरे को संगीन खतरात हैं। दुश्मन हमारी यकजहती को तोड़ना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खिताब, कहा नफरत के बीज बोने के बजाय मोहब्बत के शजर लगाएं। मुल्क की सलामती के लिए तमाम मज़ाहिब के साथ मिलकर काम करेंगे। ये हमारा इखलाकी व मज़हबी फ़र्ज़ है कि हम मुल्क के में हम बहम एहतराम बर्दाश्त और भाईचारे को फ़रोग़ दें। अदम बर्दाश्त और इंतहापसंदी से हमारे माशरे को शदीद ख़तरात हैं। हमारे दुश्मन हमारी यकजहती को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सबको ये ज़िम्मेदारी है कि हम नफ़रत के बीज बोने के बजाय मोहब्बत और इत्तेहाद के दरख्त लगाएं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ देखकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुल्क की सलामती, अमन, भाईचारे और बैनुल मज़ाहिब हमारी के फ़रोग़ के लिए सब मिलकर काम करेंगे। कानून हर किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। कानून के मुताबिक तो फ़ोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फ़ोन टैपिंग केस की समाअत पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जज की नामजदगी के बारे में मुझे इल्म नहीं, कानून 2013 से मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, फ़ोन टैपिंग का कानून मुबहम है। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमें रिपोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। आईनी बेंच ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साल 2024 के आम इंतखाबात से मुताल्लिक 3 दरख्वास्त खारिज कर दी। बानी पीटीआई के वकील ने मौसम सरमा के तातीलात के बाद दोबारा समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने अदम पैरवी पर 3 दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें खारिज की। धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर वकील हामिद खान ने केस मुलतवी करने की इस्तदा की और कहा कि नोटिस न मिलने पर तैयारी नहीं कर सका। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद केस मुकर्रर किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आपको नोटिस भेजा हुआ है। शेर अफजल मरवत के वकील रियाज हनीफ ने कहा कि मेरी दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के बारे में नहीं बताया। एतराज़ात पर जवाब भी तैयार नहीं कर सके। आईनी बेंच ने एतराज़ात फराहम करने का हुक्म देते हुए दोनों केसेस जनवरी तक मुलतवी कर दिए। खबर आपको देंगे, कराची के इलाके मलीर यूसुफ आरफानी गोज के स्कूल से लापता होने वाली 8 साल बच्ची आयशा को अपनी नानी के घर की पड़ोसन के घर से बाजियाब करवा लिया गया है। आज उसने सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है। तफसील जानते हैं, आज उसके नुमाइंदे शाहजेब हुसैन हमारे साथ हैं। शाहजेब, बताइएगा, फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। पुलिस की जानिब से केस में मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी बिल्कुल, लेकिन पुलिस की जानिब से बताया जाता है कि कराची के निजी स्कूल से 8 साल बच्ची की लापता होने का जो है वो ड्रॉप सीन हो गया है। पुलिस का बताना है कि 8 साल की बच्ची आयशा अपनी नानी के घर के पड़ोसन के घर से बाजियाब हुई है। बच्ची को लेकर जाने वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी जो है सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि चंद अफराद बच्ची को 2 बजे के करीब गोद में उठाकर लेकर जा रहे हैं। रात गए शालतीफ टाउन पुलिस ने यूसुफ आरफानी गोड में सर्च ऑपरेशन किया था। बच्ची नानी के घर के पड़ोसन के घर से चादर में लिपटी हुई बाजियाब हुई है। शालतीफ टाउन पुलिस ने बच्ची की नानी, पड़ोसन, स्कूल प्रिंसिपल और 10 से ज्यादा अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया है। बच्ची के वालिद ने बताया कि गुज़िश्ता रोज मेरी बेटी को नामालूम मुल्जिमान स्कूल से लेकर चले गए थे, जहां मेरी सास और दीगर अफराद मौजूद थे। उसने ये भी बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस के मुताबिक पड़ोसन ने बताया कि बच्ची को उसके घर पर उसकी नानी छोड़कर गई थी। बच्ची गुज़िश्ता रोज निजी स्कूल से लापता हुई थी, जिसके बाद बच्ची के वालिद ने नामालूम मुल्जिम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस का कहना है कि दर्ज कर लिया गया है। तफसील हमें अपडेट करते शाहजेब हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। शीरख्वार बच्चों के अगवा के बाद फरोख्त करने वाले गिरोह के 12 कारिंदे लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस हवाले से जानेंगे रियाज अहमद से। रियाज, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर में पुलिस ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा है जो कमसिन बच्चों को जो है वो फ़रोख्त करता था लाखों रुपए में, और ये 12 रुकनी गिरोह हैं जिसमें 7 ख़वातीन और 5 मर्द शामिल हैं।
میرے ساتھ اس وقت SHO چونگ موجود ہیں جنہوں نے یہ گینگ پکڑا ہے. ناصر حمید ان کا نام ہے. ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح یہ گینگ کام کرتا تھا اور کس طرح بچے فروخت کرتا تھا. جب انفارمیشن ساری کلیکٹ ہوئی تو اس میں پتہ یہ چلا کہ جی یہ 2 بچے ہیں. ایک کی عمر ہے کو تقریباً 3 سے 4 دن کے قریب ہے جی, اور دوسرا جو بچہ ہے جی اس کی عمر ہے کو تقریباً 16-17 دن کے قریب ہے جی. تو اس میں کرتے یہ تھے کہ یہ ٹوٹل ہیں جی 12 لوگ ہیں جی. یہ مختلف علاقوں سے جو بچے جو ہیں وہ والدین سے, غریب لوگوں سے خرید کرتے تھے. ابھی یہ جو 2 بچے ہیں یہ انیشیل انٹروگیشن سے پتہ چلا کہ انہوں نے دونوں بچے جو ہے 5-5 لاکھ کے عوض جو ہے یہ خریدے تھے ضلع اوکاڑا سے جی. سارے کام کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کا بھی سہارا لیتے تھے. اس میں یہ پھر اپنی ایڈورٹائزمنٹ ٹائپ وہاں پہ لگاتے تھے جس سے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے اور ان سے رابطہ کرتے تھے. یہ پھر بچے جو ہے خریدے ہوئے بچے آگے ان کو منافع لے کے فروخت کرتے تھے. جنہوں نے پہلے کمنٹس کیے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے استفادہ کیا ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں سامنے آئیں گی اور پھر ان کو سزا ملے گی. جی یہ تھے SHO چونگ ناصر حمید, جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو گروہ ہے نہ صرف بچوں کو ویسے فروخت کرتا بلکہ انہوں نے ایک ویب پیج بھی بنایا ہوا تھا جس سے لوگوں کو یہ اٹریکٹ کرتا تھا اور لوگوں کو وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بچے فروخت کرتا تھا. جی کراچی میں ڈگ روڈ کے قریب تیز رفتار ڈمپر فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گیا. ڈمپر کے ڈرائیور کو حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا. تفصیل جانتے ہیں. شاہزیب حسین اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں. جی شاہزیب بتائیے گا. جی بالکل, شہر قائد میں بے ہنگم ٹریفک اور اسی طریقے سے دندناتے ڈمپر اور واٹر ٹینکر شہر میں موت بانٹنے لگے ہیں. میں اس وقت ڈگ روڈ پر موجود ہوں جہاں صبح سویرے ایک ڈمپر بے قابو ہونے کے باعث فٹ پاتھ سے ٹکرا گیا, جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا, لیکن یہاں پر اگر میرا کیمرہ مین عبدالرحیم اگر آپ کو دکھائے تو کافی نقصان پہنچا ہے. فٹ پاتھ جو ہے متاثر ہوا ہے, جبکہ جو سڑک پر جو ہے آئل بہہ گیا ہے جس کے نتیجے میں بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. تاہم اس وقت جو ہے جو ڈمپر ہے اس کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. جو اس کا ڈرائیور تھا اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے, جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو سڑک کی صفائی ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ رواں سال اب تک جو شہریوں کی تعداد ہے جو موت کی وادی میں چلے گئے ہیں ٹریفک حادثات میں, ان کی جو تعداد ہے وہ 730 ہو چکی ہے, جبکہ 5000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں, جس میں بچے, بزرگ, خواتین اور نوجوان بھی جو ہے شامل ہیں. ان تمام تر واقعات کو دیکھتے ہوئے آج جو ہے کراچی پولیس چیف جاوید اعلیٰ موڈو کی جانب سے ہنگامی پریس کانفرنس کا اعلان کیا ہے. 4 بجے جو ہے ہنگامی پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اعلان کریں گے کہ ٹریفک کی قوانین کے حوالے سے, ٹریفک کے نظام کے حوالے سے, اور اس میں بتایا جائے گا کہ ہیوی ٹریفک کو کب سڑکوں پر لایا جاتا ہے اور جو عام شہری ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹمپر سے بچا کر چل سکیں گے. جی ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں مصروف دن. کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری سے ملاقات کی اور CPC میوزیم کا دورہ کیا. کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری مسٹر زو زنگ مینگ سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تجارت, ٹیکنالوجی اور انڈسٹری میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر شنگھائی کا فائنینشیل اور ٹریڈ ہب کے طور پر ابھرنا قابل تحسین ہے. آٹو موبائل, IT, سیمی کنڈکٹر اور روبوٹکس سمیت دیگر شعبوں میں شنگھائی کی کمپنیوں سے اشتراک کار چاہتے ہیں. چین کے تعاون سے ماہرین کی کیپیسٹی بلڈنگ سے پاکستان میں IT انڈسٹری تیزی سے فروغ پا رہی ہے. کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے CPC میوزیم میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفد کے ارکان کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ارتقاء پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وفد کو چین کی تاریخ, ماؤ زے تونگ کی جدوجہد, برٹش آرمی سے جنگ اور انقلاب روس کی عکاسی پیش کی گئی. مریم نواز نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی کے ارتقاء نے نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کو بدل دیا ہے. پاکستان اور پوری دنیا چین میں آنے والی تبدیلی سے مستفید ہو رہے ہیں. مریم نواز نے CPC میوزیم میں رکھی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے. معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی. کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1914 پوائنٹس اضافے سے 1,10,810 پوائنٹ پر بند ہوا. صفدر عباس ہمارے ساتھ ہیں. صفدر بتائیے گا. کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں کہ پاکستان کے فاسٹ بالر حارث اسٹروف کو ICC مین پلیئر آف دی منتھ قرار دے دیا گیا. اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر 18 وکٹیں حاصل کی ہیں. حارث اسٹروف نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں شاندار بالنگ کی. 3 ون ڈے میچز میں 10 وکٹیں حاصل کی تھیں.
बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज।